بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم غار حرا کی پہاڑی کے اوپر جانے والے ہیں۔ وہاں پر پیش آنے والے ایک معجزے کا بھی ذکر کریں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایسا سکون ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ جگہ چلتے ہوئے انسان 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ منظر انسان کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے تھے تو وہ کیا لمحہ ہوگا۔ یہ پہاڑ کتنے خوش نصیب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ کے پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، آپ کی زلفوں کے نظارے کرتے تھے۔ آپ کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جاتا ہوگا۔ ان پہاڑوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس سے خوبصورت نظارہ آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ وہ محبت کا کیسا انداز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ختیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی محبت میں فرمایا، دنیا کی بہترین 4 عورتیں ہیں جن میں حضرت ختیجہ بھی شامل ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ختیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیں۔ ان سے یہ بھی فرما دیں کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں سے بنے ہوئے محل کی بشارت دی ہے، جہاں نہ ہی کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ دوستو، وہ عورت جو کبھی مکہ کی امیر ترین عورت تھی، مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جب ان کی شادی پیارے نبی سے ہوئی تو انہوں نے سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کس قدر محبت سے رہتے تھے۔ یہ پہاڑ آج بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت اس جگہ اس قدر گرمی ہے کہ انسان کے لیے چلنا محال ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر گرمی ہوتی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، درختوں کے پتوں کے برابر، سورج کی کرنوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، سمندر کی جا کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، پوری دنیا کی لوگوں کی سانسوں کے برابر۔ تمام دیکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں سلام یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ غار حرا کو سرچشمہ نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پہاڑ پر جانے کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت موجود نہ تھی، مگر آج پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں۔ پھر بھی تھکن سے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حرم سے ٹیکسی کے ذریعے آتے ہیں، ٹیکسی والے ان سے 30 ریال لیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ پر بے شمار پرائیویٹ ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جو صرف 10 ریال میں غار حرا کی پہاڑی کے قریب چھوڑ دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس لیے عبادت کرنے کے لیے آتے کیونکہ اس جگہ سے خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب انسان تنہائی میں ہو تو دل جمی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ جس جگہ یہ پہاڑ واقع ہے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ غار حرا اس پہاڑ کے اندر واقع ہے۔ یہ غار اس قدر چھوٹی ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں ایک ہی آدمی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس غار کے اندر اس قدر سکون ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ غار کے اندر سو جائے۔ اس غار کے اندر انسان اپنی تمام تکالیف بھول جاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی تو آپ یہ جگہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی تو آپ پانی اور ستو کا استعمال کرتے۔ کوئی وقت تھا یہ پہاڑ شہر سے باہر تھا، مگر پھر شہر کی آبادی بڑھتی گئی تو یہ پہاڑ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ غار حرا کی طرح غار ثور بھی افضل ہے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام کیا۔ وہاں پر بھی قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ اس پہاڑ کے اوپر بھی قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئیں۔
جب آپ اللہ کی عبادت سے تھک جاتے تو آپ اسی پہاڑ کی غار کے اندر سو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ واپس گھر چلے جاتے۔ آپ نے پہاڑ کی اس غار میں اپنا بے شمار وقت گزارا۔ یہی وجہ ہے لاکھوں لوگ اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہوتا ہے، مگر انسان کو اس وقت حیرانی ہوتی ہے جب انہیں پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا ہے تو وہ اس وقت 30 سال کے نوجوان لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو آپ کو بے شمار خواب آنے لگے۔ اگلے دن رات والا خواب حقیقت بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ آپ سوچ میں پڑ جاتے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا جبکہ صبح اس کی سچائی ظاہر ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسا کہ سب کو پتا ہے، ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ جبرائیل فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی تقدیریں بدل گئی، دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، عورتوں کو عزت ملنے لگی، چھوٹے بڑوں کا احترام ہونے لگا، ماں باپ کے حقوق نازل ہو گئے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پہلا پیغام تھا جسے سن کر آپ سہم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غم زدہ نہیں کرے گا۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی باتوں سے آپ کو تسلی ملی۔ اس کے بعد والا واقعہ تو سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ دوستو، اسی پہاڑ پر سورۃ الق کی ایک آیت نازل ہوئی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ دوستو، انسان جیسے جیسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے، انسان خود کو فٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس پہاڑی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ اس پہاڑی کی زیارت عبادت کا حصہ نہیں اور نہ ہی یہ حج اور عمرے کا رکن ہے، مگر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضور پر پہلی وحی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ غار حرا کے مقام پر بے شمار تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ اب پہاڑ کے شروع میں بے شمار دکانیں بنا دی گئیں۔ دن 11 بجے کے بعد کسی کو پہاڑ کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ابھی بھی اس پہاڑی پر کھدائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پہاڑ کا بے شمار حصہ گرایا جا چکا ہے۔ یہ پہاڑ سعودی حکومت کے 2030 کے ویژن میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اس پہاڑ کو دنیا کا جدید ترین پہاڑ بنانا چاہتی ہے۔ رات کے وقت اس پہاڑ کا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کھدائی کے دوران ایک ایسا پتھر ملا جس پر عربی میں کچھ تحریر تھا۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا یہ تحریر 1400 سال پرانی ہے۔ کہا جا رہا ہے اس وقت جبل نور پر بے شمار نوادرات ملنے کے امکانات ہیں۔